اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں اسلام کسے کہتے ہیں تو کوئی کہے گا کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھنا اور خاموش، دوسرے کا نہیں رمضان کے روزے رکھنا، تیسرا کہے گا حج کرنا، چوتھا کہے گا زکوٰۃ دینا، 5واں کہے گا چہرے پہ داڑھی رکھنا، اور شاید چھٹا یہ کہے گا بہت سارا گوشت کھانا، جو جتنا زیادہ گوشت کھائے اتنا زیادہ کٹر مسلمان۔ یہ اسلام کی ڈیفینیشن بیان کریں گے، لیکن یہ 5-6 الفاظ میں اسلام کی پوری ڈیفینیشن بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عبادات ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جی یہ تو عبادات ہیں۔ اور پورے اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں سے عبادات تو 5% ہے، معلوم ہے 95% کچھ اور ہے۔ تو اسلام کا جو مجموعہ ہے وہ 5 چیزیں ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 چیزوں کے اندر پورا اسلام آ گیا۔ عقائد جمع ہے عقیدے کی، اور عقیدہ بنا ہے عقدہ سے، اور عقدہ کہتے ہیں مضبوط گرہ اور گانٹھ کو۔ تو دل اور دماغ کے اندر اس بات کو جمع لینا اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اتنی مضبوطی سے جمع لینا کہ کوئی اس کو مٹا نہ سکے، ڈیلیٹ نہ کر سکے، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت۔ عقائد میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نجات کے لیے عقیدہ توحید و رسالت کا ماننا یہ ضروری ہے۔ پھر دوسرا ہے عبادات، اسلام کا دوسرا شعبہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نماز کو سیکھنا اور وقت پہ پڑھنا، اور روزے کو سیکھنا اور اس کا جو خاص مہینہ آتا ہے اس کو محبتوں کے ساتھ ادا کرنا، اس کو فاقہ نہ سمجھنا۔ زکوٰۃ کو سمجھنا، سیکھنا، اور جب اللہ پاک فرض کر دے سال میں اس کو محبتوں کے ساتھ نکالنا، اس کو ٹیکس نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ اور حج کو سیکھنا، اور جب اللہ فرض کر دے محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ بیت اللہ کے جھم جھم کے طواف کرنا، میدان عرفات، مینا عرفات، مزدلفہ میں جانا، اور جو ہے شاعر اللہ پہ جا کے حاضری دینا، اور جو وہ کام کرنے کی ہیں ان کو کرنا۔ تو عقائد، عبادات۔ تیسرا ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو۔ تو اسلام میں اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اور ڈائریکشنز دیے ہیں کہ آپ کس طرح خریدیں، آپ کس طرح بیچیں، آپ کس طرح بیچیں، آپ کس طرح خریدیں۔ ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، اس کا معاملہ چل رہا ہے، اور آپ آئے اور آپ کو وہ چیز پسند آئی، وہ جو آدمی پہلے سے بات کر رہا تھا وہ 100 روپے میں لینے کے لیے تیار تھا، سامنے والا کہہ رہا تھا نہیں 105 روپے میں آپ کو دوں گا، کہہ رہے نہیں یار 5 روپے کم کر دو، 100 روپے مجھے دے دو، نہیں میری ضرورت کی چیز ہے۔ آپ آئے اور کہے میں 110 روپے میں لیتا ہوں، اور اس نے آپ کو دے دیا، تو آپ نے ایک بندے کا حق مارا، آپ ظالم۔ کیوں؟ کہ آپ نے معاملات میں گڑبڑی کر دی۔ ایک جگہ کسی بچے کا رشتے کا معاملہ چل رہا تھا، آپ نے اپنی طرح متوجہ کر لیا، اس کی بات ابھی انکمپلیٹ تھی، بات چل رہی تھی، اور آپ نے اپنا رشتہ دے دیا، خطبہ علی الخطبہ ہوا۔ یہ اسلام میں ناجائز ہے، اس میں برکتیں نہیں ہیں۔ تو معاملات ہم کس طرح کریں، یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ خرید و فروخت کس طرح کریں، اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ تو عقائد، عبادات، معاملات۔ اسی طرح معاملات میں مثال کے طور پہ ایک آدمی دریا کے کنارے کھڑا ہے، اور جال اس کے ہاتھ میں مچھلی پکڑنے کا، اور اس نے کہا حاجی صاحب رکو، میں ابھی جال دریا میں ڈالوں گا، جتنی مچھلی آئیں گی 500 میں آپ کو دوں گا۔ اسلام نے کہا یہ معاملہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مچھلی وہ آپ کو بیچنا چاہ رہا ہے اس پہ اس کا قابو نہیں ہے۔ کیا پتا وہ جال دریا میں ڈالے اور اتنی سی ایک مچھلی آئے، تو کیا 500 روپے میں اتنی سی مچھلی آپ خرید لیں گے؟ اور ہو سکتا ہے اس میں 1 من مچھلی آئے، 1 من، تو کیا وہ 1 من مچھلی 500 روپے میں دے دے گا؟ تو ہر وہ چیز جو جھگڑے اور منازعات کا سبب بنے، اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ پہلے جال ڈالو، جب مچھلی نکل آئے پھر مجھ سے بات کرنا، یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ تو معاملات میں اسلام نے باقاعدہ اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں ہیں، جس کو فقہ کی کتاب کہتے ہیں، مسائل کی کتاب کہتے ہیں، بے و شرا کی معاملات کی کتابیں۔ تو
تو عقائد، عبادات، معاملات. اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، آپس میں کیسے رہیں، ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ کیسے رہے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے رہیں، ساس بہو اپنی بہو کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے. جی یہ معاشرت، اس کو معاشرت کہتے ہیں. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق دل کی کیفیات کا نام ہے کہ اس دل کے اندر حسد نہ ہو، اس دل کے اندر بغض نہ ہو، اس دل کے اندر عداوت نہ ہو، اس دل کے اندر انتقام کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اس دل کے اندر سخاوت ہو، اس دل کے اندر محبت ہو، اس دل کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی ہو، اس دل کے اندر شجاعت ہو. یہ دل کی کیفیات کا نام ہے. تو اخلاق اس طرح. اور ان پانچوں شعبے کا نام ہے اسلام. پانچوں شعبے کا نام اسلام. لیکن ہم نے اسلام اور دین سمجھا ہے صرف عبادات کو. ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں نمازی ہے، دیندار ہے. اب چاہے وہ جھوٹ بولتا ہو، چاہے وہ دھوکہ دیتا ہو دکان پہ بیٹھ کر، چاہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہو، لیکن ہم اس کو دیندار سمجھتے ہیں. اس کو یہ تو کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، عبادت گزار ہے. جی لیکن اس سے آگے ہم اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے تو معاملات گڑبڑ ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی بات کو کنارے کرتا ہوں، مجھے آگے بھی جانا ہے.